اللہ کا فضل ہے۔ جی تسنیم فاطمہ جی آخری اشرے سے متعلق بات ہو گئی تھی ہماری، رمضان کے آخری جی اشرے جی کی جی فضیلت اور آخری اشرے کے اعمال۔ جی آخری جی اشرے کا عمل تھا، پہلا عمل تو یہ تھا کہ پہلے اشروں کے اعمال میں پہلے کے مقابل میں محنت کا اضافہ کر دینا، بڑھا دینا۔ دوسرا جی عمل تھا اعتکاف۔ اب اعتکاف کو سمجھنا ہے کہ اعتکاف کیا چیز ہے۔ تو اعتکاف کو اس میں 4-5 چیزیں سمجھنی ہیں۔ ایک چیز تو حقیقت اعتکاف، یعنی اعتکاف کی کیا حقیقت ہے۔ دوسرا فضیلت اعتکاف۔ تیسرا معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے دستور العمل، یعنی ان کو کیا کیا کرنا ہے۔ چوتھا اعتکاف کے اندر کوتاہیاں، اور پانچواں اعتکاف کے مسائل۔ چونکہ اعتکاف جہاں پر مردوں کے لیے ہے وہیں عورتوں کے بھی لیے۔ اچھا، فرق صرف یہ ہے کہ اور مرد حضرات ایسی مسجد میں جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے وہاں اعتکاف میں بیٹھیں۔ خواتین حضرات اگر بسہولت بیٹھ سکتی ہیں تو اپنے گھر کی وہ مخصوص جگہ جہاں پر نماز پڑھتے ہیں، جسے گھر کی مسجد کہتے ہیں، اس میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ بہرحال اعتکاف کیا ہے؟ تو اعتکاف کی روح ہے اور اصل ہے خلوت۔ 2 لفظ ہوتے ہیں، خلوت ہوتا ہے، ایک جلوت ہوتا ہے۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو۔ چنانچہ بعض جگہوں پر دیکھا ہوگا خلوت گاہ کہیں وہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر وہ تنہائی میں رہتے تھے، جیسے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں خلوت نشیں ہو جاتے تھے، خلوت میں رہتے تھے۔ تو اعتکاف کی اصل روح جو ہے وہ ہے خلوت، اس کا اپوزٹ ہے جلوت، یعنی لوگوں کے ساتھ ہونا۔ اور خلوت کی حقیقت کیا ہے؟ خلوت کی حقیقت یہ تعلقات کو چھوڑ دینا، جو تعلقات ہیں دنیاوی تعلقات ان کو چھوڑ دینا۔ لیکن ترک تعلقات سے مراد بالکل چھوڑنا نہیں بلکہ تقلیل یعنی کمی کرنا ہے، یعنی جو تعلق غیر ضروری ہو، جس کے چھوڑنے، جس کے ترک کرنے میں ضرر اور تکلیف نہ ہو، اس تعلق کو ترک کر دینا چاہیے، چاہے وہ ضرر، چاہے وہ تکلیف دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو۔ اور جو تعلق ضروری ہو، اپنی ذات سے متعلق ہو یا دوسرے سے، اس کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں کوئی ضرر بھی نہیں۔ لہذا اب سمجھ لیجئے گا، اور اس کو اور مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجئے گا۔ اگر کوئی سبزی والا صبح سے شام تک پکارتا رہے، کدو لے لو، ٹنڈے لے لو، یا بھنڈی لے لو، یا شلجم لے لو، ترکاری لے لو، آلو لے لو، مٹر لے لو، ٹماٹر لے لو، اس کے دل میں ذرہ برابر ظلمت اور تاریکی اور ان کی محبت پیدا نہ ہوگی، اتنے بڑے لمبے چوڑے جو وہ آوازیں اور صدائیں اور اس کو بالکل اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ایک شخص ہے جس کے بولنے کی ضرورت نہیں، بالکل فارغ بیٹھا ہے، وہ بلا ضرورت کسی سے صرف اتنا پوچھ لے کہ تمہیں معلوم ہے کہ فلاں کہاں گیا یا فلاں کب آئے گا، تو یقیناً اس جملے سے، اس معمولی سی بات پر اس کو کیا ہے، خدورت ہو جائے گی اور اس کو برا لگے گا۔ لہذا سبزی والے کے دن بھر کے بولنے سے جو برا نہیں لگتا ہے، وہ اس کے بولنے سے برا لگ جائے گا جو انسان سے بھی پوچھ رہا ہے، اس شخص سے جس کا بولنے کو دل نہیں چاہ رہا کہ بھائی تم
فلاں کہاں گیا، فلاں کب آئے گا، تو ایک جھجلاہٹ پیدا ہو. لہذا تو اب یہ سمجھ لیا جائے کہ ایک انسان اعتکاف کی اصل ہے خلوت یعنی تنہائی، اور تنہائی کی اصل ہے تعلقات کو چھوڑ دینا. تو وہ تعلقات جس سے نقصان ہو سکتا ہے ان تعلقات کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے وہ اپنی ذات سے متعلق ہو چاہے دوسرے کی ذات سے متعلق ہو، وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو. وہ تعلقات جن کے چھوڑنے سے کوئی تکلیف نہ ہو ان کو اعتکاف کی وجہ سے چھوڑ دینا، یہ اعتکاف کی حقیقت اور روح ہے. اب جب دل میں انسان وہ غیر ضروری تعلقات کو جب بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو اللہ کی قسم آنکھوں سے نظر آ جائے گا کہ دل کیا ہے، دل میں ایک نورانیت پیدا، جو غیر ضروری باتوں، غیر ضروری تعلقات، غیر ضروری باتیں اور سننے اور سنانے کی وجہ سے جو دل میں تاریکی اور اندھیرے پیدا ہو جاتے ہیں، جو نورانیت ختم ہو جاتی ہے، وہ جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اللہ سے تعلق پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ سب دل کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس میں ایک پردہ لگ جاتا ہے، ایک حجاب قائم ہو جاتا ہے. لہذا اس لیے حدیث میں بھی ہے کہ جب ترک مالا یعنی اس نے اسلام سے تو یعنی کہ وہ باتیں جو ضروری نہیں ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی، اسلام کی خوبیوں میں سے اور اسلام کی اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو وہ ایسے کام کی ترغیب نہیں دیتا ہے بلکہ ایسے کام سے روکتا ہے جن کا نہ دنیا اور آخرت کہیں بھی کوئی فائدہ نہ. لہذا صرف خلوت ہو اور بات چیت کو بند کر دیا جائے، اس پر ہی اکتفا کر لیا جائے اور گناہوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، تو انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے جو دل کی صفائی رکھی ہے وہ بھی ہو جائے گی. چاہے ذکر بہت ہی کم ہو اور اگر ذکر خوب ہو تو انشاءاللہ دل میں جو کم بولنے، کم تعلقات کی وجہ سے جو باطنی طاقت اور باطنی صلاحیت ہے وہ اور زیادہ ابھر کر آئے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح دل کو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے، جوڑ لینا، سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ بالکل توجہ کے ساتھ اسی کے در پر بیٹھ جانا ہے اور ساری مشغولیتوں، ساری مصروفیتوں کے بدلے میں اسی کی پاک ذات سے مشغول اور بزی ہو جانا ہے اور اس کے غیر کی طرف سے یعنی اللہ کے علاوہ کی طرف سے منقطع ہو کر کٹ کر ایسی طرح سے اس میں لگ جائے کہ خیالات، سوچیں، فکریں سب کی جگہ اس کا پاک ذکر ہو، اس کی محبت سما جائے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس اور محبت کے بدلے اللہ کے ساتھ محبت اور پیدا ہو جائے کہ یہ محبت قبر کی وحشت میں ڈال دے گی کہ اس دن اللہ پاک کی ذات کے سوا کوئی محبت کرنے والا، کوئی غمخوار، کوئی مونس نہیں ہوگا، نہ دل بہلانے والا ہو. لہذا اعتکاف کی روح پا لینے کے لیے لا یعنی گفتگو، بیکار کے مشغلوں اور کاموں سے بہت زیادہ اجتناب اور پرہیز کیا جائے. بہتر ہے کہ موبائل بھی ساتھ نہ ہو. پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں یعنی شروع کے 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے سال دوسرے عشرے میں
پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتانے والے یعنی فرشتے نے بتایا کہ وہ رات آخری عشرے میں، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کریں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کی بڑی غرض، بڑا مقصد اور پرپز ہے شب قدر کی راتوں کو تلاشنا، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم اللہ کی یاد کے سوا اور کوئی مشغلہ بھی نہیں رہے گا، لہذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ تو اعتکاف کی حقیقت تھی۔ اب فضائل اعتکاف۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا معمول تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں عورتوں کے لیے اعتکاف نہیں ہے، وہ اس حدیث کو پڑھ لیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں اور امہات المؤمنین ایمان والوں کی مائیں ازواج مطہرات کا معمول تھا۔ آج بھی جو اس کا اہتمام کرے گا تو حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب پائے گا۔ اعتکاف کی فضیلت 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ملے گا، تمام گناہوں سے بچ جائے گا، اور وہ تمام اچھے کام جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پایا، مثلا بیمار کو دیکھنے جانا ہے، کسی کے تعزیت کے لیے، کسی کے مرنے پر اس کو تسلی اور دلاسا دینے، اس کے گھر والوں کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے جانا ہے، یہ کام جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں اس کا ایسے ہی بدلہ مل جائے گا بغیر کرے ہوئے۔ جیسے نیکی کرنے والوں کو، تعزیت کرنے والوں کو، اعادت کرنے والوں کو مل رہا ہے، ویسا ہی ثواب اعتکاف میں بیٹھنے والی کو بھی مل جاتا ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے جہنم اور معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والے کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جائے گا۔ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ خندق کہتے ہیں کھائی کو، جو گہرا گڈھا ہو، گہرا گڑھا ہو، گہری کھائی ہو، اس کو خندق کہتے۔ تو ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اعتکاف میں بیٹھنے والی یا اعتکاف میں بیٹھنے والے کو دوزخ کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان سے زمین کے درمیان کا ہے۔ گویا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والی یا بیٹھنے والا اللہ اپنے فضل سے ان کو دوزخ سے بالکل دور ہی فرما دیتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ کے دربار کی حاضری ہو جاتی ہے، مناجات، دعا، ذکر، تلاوت، تہجد کے لیے یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، اور سونا جاگنا سب عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ شب قدر سے محرومی بھی نہیں ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف مردوں کی بنسبت زیادہ آسان ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر کی بچیوں سے کام لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں بہت ہیں۔ کوئی لینے والا تو ہو،
معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی کی چوکھٹ پر، جو کسی کے در پر، جو کسی کے آشیانے پر جا کر بیٹھ جائے کہ جب تک میری حاجت پوری نہیں ہوگی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی یا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو۔ ایسی مثال ہے اعتکاف میں بیٹھنے والیوں کی۔ یہ تو معتکف کے اعتکاف کے فضائل ہو گئے۔ معتکف کے لیے دستور العمل، مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 6 رکعت نفل اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت نفل اوابین کی ادا کریں۔ میں نے بتایا ایک روایت میں، ایک حدیث میں اوابین کی 6 رکعتیں آئی ہیں، اور ایک حدیث اور روایت میں اوابین کی 20 رکعتیں نفل بھی آئی ہیں۔ لہذا اعتکاف میں اگر بیٹھے، یہ نفل نمازیں جو پہلے اشرے میں جن کا، دوسرے اشرے میں جن کا ذکر کیا گیا تھا، اگر وہ رمضان کے 10-20 دونوں اشروں میں ان کی توفیق نہیں ملی ہے تو کم از کم آخری اشرے میں کے دوسرے عمل یعنی اعتکاف میں بیٹھ کر ان نفل نمازوں کا اہتمام کر لیں۔ تو یہ اس کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ افطار کے بعد نماز مغرب کی ہے، مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 6 رکعت نفل اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت نفل اوابین ادا کریں۔ اس کے بعد مختصر کھانا کھائیں اور آرام، پھر نماز عشاء کی تیاری یعنی وضو وغیرہ کر لیں اور نماز عشاء پڑھیں۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد تراویح ہے، تراویح سے فارغ ہو کر علم دین حاصل کرنے کی نیت سے کسی مستند اور معتبر دینی کتاب کا مطالعہ کر لیں، اسٹڈی کر لیں، یا کسی عالم دین کا آپ کی علاقے کی مسجدوں میں درس ہوتا ہو تو غور سے ان کے درس میں شریک ہو کر آواز آ رہی ہو تو اس کو سننا، اور شب قدر میں مطالعے سے، اسٹڈی سے فارغ ہو کر جب تک طبیعت میں خوشی ہو، راحت ہو، انبساط ہو، بشاشت رہے، ذکر، تلاوت اور نوافل میں مشغول رہے، اور جب سونے کو دل چاہے تو پوری طرح سنت کے مطابق، سنت کو جو سوتے وقت کی جو 13 یا 11 سنتیں اس کے مطابق ایک کے مطابق قبلے کی طرف منہ کر کے سو جائے۔ شب قدر کی راتوں میں یہ دعا اہتمام سے پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے معنی اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دے۔ اس کو دوسری طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے جمع کے صیغے سے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، عنی کی جگہ عنا، بس تھوڑا سا فرق ہے، بس یہ کہ سب کو مل کر یہ دعا مانگ رہے ہیں اور ایک زور سے کہہ رہے ہیں اور دوسرے آمین کہہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں دعا کریں جمع کے صیغے کے ساتھ، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اور اکیلے مانگ رہے ہیں تو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دے۔ صبح صادق سے یعنی سحری کے وقت کے ختم سے تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ بیدار ہو جائیں، اپنی جو بشری ضرورت ہے، طبعی ضرورت، پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر سنت کے مطابق وضو کرے، اور تحیت المسجد عورتیں اپنی جگہ پر آ کر اور تحیت الوضو اور تہجد کی نفل ادا کرے، پھر کچھ دیر ذکر و تسبیح اور استغفار میں مشغول رہے، پھر خوب رو رو کر اپنے نیک مقصد کے لیے اور پوری امت کی ہدایت اور فتنوں سے حفاظت کی دعا مانگے، پھر سحری کھائیں، سحری بنانے والی بچیوں کو جگا دیں تاکہ اتنی دیر میں وہ سحری تیار کر لے،
پھر اپنے پاس دسترخوان پر سب کو بلا لے، پھر سحری کھائیں، سحری سے فارغ ہو کر فجر کی نماز کی تیاری کریں، یا اگر نماز وضو باقی ہے تو ایسی صورت میں اگر سحری کا ٹائم ختم ہو جائے تو فجر کی سنتیں پڑھ لیں، اور اگر وضو باقی نہیں تو وضو وغیرہ کریں، اور پھر اس کے بعد ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تو انتظار کریں اور استغفار کرتے رہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو صبح کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور درود شریف کی ایک ایک تسبیح پڑھیں۔ تسبیح کا ذکر جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ 100 مرتبہ پڑھنے کو تسبیح کہتے ہیں۔ اشراق کے وقت کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت نفل ادا کرے، پھر آرام کر لیں، اشراق پڑھ کر پھر آرام کر لیں، اور چاشت کے وقت بیدار 9-10 بجے، قریب 9-10 بجے بیدار ہو کر وضو کر کے کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت نفل چاشت کی ادا کریں، اور جتنا ہو سکے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کے تلاوت میں جو 10 آداب ہیں ان کا خیال کریں، جن کو نہیں آتا ہے وہ میں نے بتایا تھا وہ کسی سے سیکھ لیں، درست پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب زوال ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے جب زوال ہو جائے اور ممنوع وقت گزر جائے تو 4 رکعت نفل سنن زوال کے نام سے ادا کریں، اور نماز ظہر کے انتظار میں پھر اہتمام کر لیں، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ لیں، اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو ظہر کی نماز پڑھ لیں، یا ظہر کی نماز سے پہلے صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، یا ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر صلاۃ التسبیح پڑھیں اور پھر تلاوت کریں۔ پھر اگر کچھ تھکان محسوس ہو تو کچھ آرام، پھر نماز عصر سے آدھا گھنٹے پہلے بیدار ہو جائے، جاگ جائے، اور تحیت المسجد، تحیت الوضو پڑھ کر نماز عصر کے انتظار میں بیٹھ جائے، اور یا وقت ہو جائے تو نماز عصر پڑھ لے، پھر عصر سے فارغ ہو کر تلاوت اور تسبیحات بالکل اچھی طریقے سے کرے، قرآن کریم کا 1-2 پارہ پڑھ لے، اور تسبیحات یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، درود شریف اور کلمے کی تسبیح پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد دعا میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور اگر گھر کی بچوں نے اور گھر کے افطاری وغیرہ تیار کر لی ہو تو اس کو دسترخوان پہ منگا لیں اور سب کو بیٹھا لیں، کاموں سے فراغت کرنے کے بعد دعا کریں، کیونکہ یہ وقت جو ہے نہایت قیمتی ہوتا ہے۔ افطاری کی تیاری میں اس کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ افطاری میں چاہے آئٹم کم ہو، ریڈی میڈ زیادہ ہو، گھر کے کم ہو، تاکہ وقت زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنے میں گزرے۔ پھر اس کے بعد اعتکاف میں بیٹھنے والے اپنے قول اور فعل، اپنے بول اور کام، اٹھنے بیٹھنے اور طرز عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جہاں بھی آپ اعتکاف میں بیٹھی ہیں اس جگہ کی صفائی کا خیال رکھیں۔ ایسا نہیں کہ جو چاہا وہ وہیں پر ڈال دیا، دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض باتیں ہر حال میں حرام ہیں، لیکن حالت اعتکاف میں ان کا کرنا اور بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے، مثلا غیبت کرنا، چغلی کرنا، لڑنا لڑانا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، بہتان الزام لگانا، کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا، کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کو رسوا کرنا، تکبر کرنا، غرور کی باتیں کرنا، ریاکاری اور دکھاوا کرنا، یہ تو عام حالتوں میں منع ہے،
روزے کی حالت میں اور زیادہ منع ہے، اور اعتکاف کی حالت میں تو بہت زیادہ منع ہے، یعنی ان کے کرنے سے بہت بڑا گناہ ہے، ان سے خوب بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی جگہوں سے بلا ضرورت جو ہے دنیا کی باتیں نہ کریں۔ اسی طریقے مرد حضرات اگر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تو مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس لیے بلا ضرورت باتیں نہ کریں۔ اعتکاف کرنے والے کو بلا ضرورت کسی شخص کو جائز باتیں کرنے کے لیے اپنے پاس بلانا اور اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ ہاں کوئی کام ہے، کچھ کہنا ہے، کوئی ضرورت ہے تو بلا کر کام کر دیا جائے، اور خاص باتیں کرنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے محفلیں جمانا یہ ناجائز۔ مرد کر رہے ہیں مسجدوں میں تو مسجدوں کی بے ادبی ہے، اور خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں تو دوسری خواتین جو آئیں ملنے کے لیے بس سلام دعا کریں، مختصر سی گفتگو کریں، ادھر ادھر بیٹھ کے ان کی باتیں نہ سنیں، کیونکہ ان کی باتوں میں غیبت ہوگی اور غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اعتکاف میں جب آپ بیٹھے تو کوئی کتاب وغیرہ اعتکاف سے متعلق جو ہو، جس میں اعتکاف کی فضیلت یا مسائل ہوں، وہ بھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ پڑھتی رہے، مسائل کی کوئی کتاب ہو وہ بھی پڑھ لے۔ یہ تو اعتکاف میں کرنے کے کام۔ اب اعتکاف کے اندر کوتاہیاں جو مردوں سے ہو جاتی ہیں یا خواتین سے ہوتی ہیں، پہلی، کھانے پینے اور ضروریات کا اتنا زیادہ سامان اپنے پاس لانا کہ وہ دکان ہی لگ جائے، یا مسجد میں اتنا سامان لے جانا کہ مسجد کے نمازیوں کو جگہ گر جانے کی وجہ سے تکلیف ہونے لگے۔ بہت مختصر سامان رکھنا چاہیے اعتکاف کی جگہ پر، زیادہ موٹے گدے بھی نہیں، پتلے سی دری ہونا چاہیے۔ اور اگر مرد حضرات بیٹھے ہیں اعتکاف میں تو مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھنا یہ بھی اعتکاف کی کوتاہی ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھے ہونے کے باوجود مردوں کا صف اول اور تکبیر اولیٰ کا چھوٹ جانا اور عورتوں کا نمازی قضا کر دینا۔ نمبر 4، اپنی عبادت، تلاوت، ذکر اور باتوں وغیرہ سے دوسروں کے آرام میں خلل ڈالنا۔ اتنی زور سے تلاوت کی جائے، اتنی زور سے تسبیح پڑھی جائے، اتنی زور سے ذکر کیا جائے کہ گھروں میں اور جو لوگ سو رہے ہیں ان کو کیا ان کی نیند میں خلل، ان کے آرام میں خلل ہو رہا ہے، یہ بھی اعتکاف کے اندر کی کوتاہی ہے۔ اعمال میں مشغول ہونے کے بعد، نیک عمل میں مشغول ہونے کے بجائے یوٹیوب اور موبائل لے کر اس کو پڑھا جائے، کوئی میگزین وغیرہ میں لگے رہنا، اور یا باتوں کے لیے محفلیں لگا لینا، یا عید کی شاپنگ سے متعلق گفتگو کرنا، یہ کوئی بہت بڑی کوتاہیاں۔ بچوں یا کم عمر لڑکوں کو اعتکاف میں بٹھایا جائے، بچوں کو یا کم عمر کے لڑکوں کو اعتکاف میں نہ بٹھایا جائے، جس میں بہت سارے مسجدوں میں خاص طور پہ جن میں بہت ساری خرابیاں ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن سمجھ لیا جائے۔ معتکفین، مسجدوں میں معتکف اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں ان کو معتکفین کہتے ہیں۔ معتکفین کی افطار یا کھانے اور سحری وغیرہ کی دعوتیں کی جاتی ہیں، جس میں وقت بھی برباد اور قیمتی اوقات ضائع ہو جاتے ہیں، اور عموماً کھانے پینے کی چیزیں مسجدوں میں گرتی ہیں جس سے مسجد کی صفیں خراب ہوتی ہیں، یہ کوتاہی۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھ کر ہر ایک کے یہاں سے آنے والی افطاری کو کھانا نہیں، بہت خیال رکھنا چاہیے، اپنے کھانے کو حلال بنائیے گا۔ تو یہ اعتکاف کے فوائد ہیں۔ اعتکاف کے اندر جو ہے صحبت، ہم مستری اور جماع سے ممانعت ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر یہ کہ شوہر اجازت دے دیں تو ہی اعتکاف میں بیٹھا جائے، کیونکہ اعتکاف جو ہے سنت کفایہ ہے۔ اگر اعتکاف کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو
محلے میں کوئی مرد یا کوئی بھی خاتون بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے۔ تیسرا عمل ہے رمضان کے آخری عشرے کا، تیسرا عمل ہے شب قدر کی تلاش۔ اب شب قدر کیا ہے، اس کی فضیلت سننی ہے، شب قدر کا وقت کیا ہے، شب قدر کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں، شب قدر میں کیا کیا اعمال کرنا چاہیے، اور شب قدر میں کیا کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے شب قدر کی فضیلت، جسے لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت کے بیان کے لیے قرآن مجید میں ایک پوری سورۃ القدر کے نام سے نازل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینوں کے یعنی شب قدر کی راتوں میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بتایا گیا۔ 1000 مہینوں کے کم سے اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 83 ایئر 4 منتھ ہوتے ہیں، یعنی 83 سال 4 مہینے بنتے۔ یہ اس کی فضیلت۔ دوسری فضیلت، اسی رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، یعنی کہاں کہاں کی مٹی آئی۔ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت امت محمدیہ کے ایک فرد اور امتی ہونے کے آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ اسی رات میں بنو اسرائیل، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جو شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، جنہوں نے گوسالہ پرستی یعنی گائے کے بچڑے کو پوجنا اور معبود بنانا شروع کر دیا تھا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی حضرت موسیٰ کے سمجھانے پر، تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تیسرا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھی فضیلت، ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ شب قدر کا وقت کیا؟ وقت شب قدر قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری جگہ فرمایا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس سے اشارہ ملا کہ وہ شب قدر رمضان کی راتوں میں سے کوئی رات تھی، ایک تو پہلی بات۔ دوسرا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نشاندہی کے طور پر فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں۔ ابھی بتایا تھا اعتکاف میں آپ بیٹھے اور آپ نے ترکی خیمے سے سر نکال کر فرمایا کہ میں شب قدر کی تلاش کی وجہ سے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا، پھر دوسرے عشرے میں بیٹھا، پھر تیسرے عشرے میں بیٹھا، لہذا تم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھو اور شب قدر کو تلاش کرو۔ جمہور علماء کے نزدیک 21ویں رات سے شروع ہوتی ہے۔ طاق راتیں، ایک طاق ہوتا ہے، اس عدد کو کہتے ہیں، اس نمبر کو کہتے ہیں جو کسی میں بٹے نہ، جو کٹے نہ، جیسے 1 3 5 7 9 11 اس طریقے سے۔ اس کے مقابل میں آتا ہے جفت۔ جفت کہتے ہیں جو اس عدد کو، اس نمبر کو
جو کسی دوسرے نمبر سے کٹ جائے، جیسے 2 4 5 6 8 10، تو جفت کہتے ہیں جوڑے جوڑے کو، اور طاق کہتے ہیں جو جوڑا جوڑا نہ ہو۔ تو جو علماء کے نزدیک، علماء کی ایک بڑی جماعت، جمہور علماء کہتے ہیں علماء کی ایک بڑی جماعت کو، جمہور علماء کے نزدیک شب قدر کا جو وقت ہے وہ ایک رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات ہے، 21 23 25 27 29، اس کی طاق رات ہے، میں یہ بتا دیا۔ اس مضمون کی حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام سے بھی مروی ہیں۔ بعض صحابہ اکرام کا خیال تھا کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب اور رات ہی میں ہوتی ہے۔ بہرحال ہر شخص کو اپنی ہمت اور وسعت کے موافق تمام سال شب قدر کی تلاش میں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بعض صحابہ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک شب قدر تمام سال میں کسی رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا خیال یہ تھا کہ شب قدر رمضان ہی کے مہینے میں نہیں، بلکہ شب قدر وہ رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سال میں چھپا رکھا ہے، کسی بھی تو راتوں کی عبادت کر کے شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ نہ ہو سکے تو پورے رمضان اس کی جستجو کرنی چاہیے۔ صاحبین یعنی امام ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، ان کے 2 شاگرد تھے امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کو صاحبین کہتے ہیں۔ صاحبین رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تمام رمضان میں کسی رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اگر یہ بھی مشکل ہو تو آخری عشرے کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اتنا بھی نہ ہو سکے تو آخری عشرے کی طاق راتوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ یہ بھی نہ ہو سکے تو 27ویں شب کو تو بہرحال غنیمت سمجھنا ہی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی مشیت شامل حال ہے اور کسی خوش نصیب کو میسر ہو جائیں تو پھر تمام دنیا کی نعمتیں اور راحتیں اس کے مقابلے میں ہیش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی راتیں میسر فرما دی۔ لیکن اگر یہ بھی میسر نہ ہو تب بھی اجر سے خالی نہیں، خاص طور پہ مغرب